السلام علیکم۔ خوابوں کے سفر میں شیری بھٹی کے گمنام ساتھیوں کو بہت ساری خوش آمدید اور دعائیں۔ آج میں بات کروں گی ملتان شریف کی، کہ میرا تعلق بھی ملتان سے۔ ملتان کی تاریخ پر تھوڑی سی نظر ثانی ہو جائے، تھوڑی سی بات ہو جائے، تھوڑا سا آپ کو نالج دی جائے۔ آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں شاید۔ ملتان کا شمار دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں کے آثار قدیمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر 5000 سال پہلے بھی موجود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سورج دیوتا کی عبادت کی جاتی ہے، اسی لیے قدیم زمانے میں اسے سورج نگر بھی کہا جاتا تھا۔ اسلامی دور 8ویں صدی میں محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا اور اسے اسلام کا مرکز بنایا۔ یہاں بڑی تعداد میں صوفیہ کرام آئے جنہوں نے تبلیغ اسلام کا کام کیا، اور اسی وجہ سے ملتان کا نام مدینہ اولیاء بھی رکھا گیا۔ اسے اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور بزرگان دین حضرت بہاؤالدین زکریا، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت حافظ زمان ملتان، ان بزرگان کی درگاہیں آج بھی روحانیت اور عقیدت کا منظر دیتی ہیں۔ مغل اور سکھ دور مغل سلطنت کے تحت ملتان ایک اہم صوبہ بنا۔ بعد میں سکھوں کے قبضے میں اور جنہوں نے شہر کی کئی یادگاروں کو نقصان پہنچایا۔ 1849 میں انگریزوں نے ملتان پر قبضہ کیا۔ آزادی کے بعد 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ملتان پاکستان کا حصہ بنا اور آج جنوبی پنجاب کا اہم شہر ہے۔ اب یہ تعلیمی، زرعی، صنعتی اور مذہبی لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے۔ اہم تاریخی مقامات بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ دربار حضرت شاہ رکن عالم، قلعہ قاسم باغ میں حضرت بہاؤالدین زکریا کا مزار، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی قدیم عمارت، ہندو مندر، سکھوں کی روایات، مشہور قدیمی چیزیں ہیں یہاں پر، اور ملتان کا آم، مٹی کے برتن، ملتان کا خصہ، سہون حلوہ، بلوچی اور سرائکی کڑھائی والے کپڑے۔ یہ ہے ملتان کا مختصر سا خاکہ، مختصر سی قدیمی تاریخی بات۔ اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لازمی بتائیے گا، انشاءاللہ۔ پھر آپ سے رابطہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی میرے چینل کو لازمی شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے موضوع، ایک نئی بات، ایک نئی خواب، ایک نئی امید کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔